اسم ضمیر المنفصل وہ تھی جو فاصلے کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. جب بھی یہ کسی بھی آپ جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں یہ الگ سے آئیں گی، فاصلے کے ساتھ آئے گی. ٹھیک، ہوا طالب، اب دیکھیں ہوا الگ سے آیا، طالب الگ آیا. ہیا طالبۃ، ٹھیک ہے، ہیا الگ سے آیا، طالبۃ الگ سے آیا. انت مدرس و انتی مدرسۃ، انا استاذ و نحن طلاب. ٹھیک، اب یہاں پہ دیکھیں انا و نحن اور آگے جو اسم آیا ہے وہ دونوں الگ الگ سے آئے. ٹھیک ہے، یہ تو اسم ضمیر المنفصل کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، منفصل فاصلے کے ساتھ الگ سے آئے گی. ٹھیک ہے، الگ سے کسی اسم کے ساتھ جڑ کے نہیں آئے گی. اب ذرا اسم ضمیر کے اندر ایک اور جو دوسری اس کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں اسم ضمیر المتصل. متصل کا مطلب ہوتا ہے اتصال کرنا، رابطہ، جڑنا، ربط کرنا. ٹھیک ہے، اس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں کہ اٹیچ پروناؤن ہے، یہ بھی پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، اسم ضمیر، ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو. ٹھیک ہے دونوں کے دونوں پروناؤن ہیں. پروناؤن کیا ہے؟ مطلب کہ کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوں گے، کسی اسم کی جگہ پہ استعمال ہوں گے. ابھی دیکھ مثال کے طور پہ آپ نے ہوا استعمال کیا، اب ہوا جو ہے یہ کسی مذکر مرد کی جگہ پہ استعمال کیا گیا ایک آپ پاس جو اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ انگریزی کے اندر، انگلش کے اندر بھی آپ کو اسی طرح آئی، مائی، وی اور یو وغیرہ وغیرہ، یہ آپ جو ہے کسی جو ہے ناؤن کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو اسم ضمیر المتصل ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے، اسم ضمیر المنفصل اور اسم ضمیر المتصل. متصل یہ ہے کہ جڑ کے آئے گی. ٹھیک ہے، اسماء کے ساتھ یہ جڑ کے آئے گی، اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آئے گی. اور منفصل جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، شروع میں آپ لگائیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے جو ہے جملے کے اسٹرکچر کے اوپر. ٹھیک ہے، جملہ اسمی ہے، جملہ فعلیہ ہے، کس طرح کا ہے آپ کا، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے شروع میں لگائیں، لیکن وہ الگ سے آتی ہے اور یہ جو ہے جڑ کے آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جڑ کے ابھی ہم پڑھیں گے تو اس کی جو ہے جب مشق کریں گے تو اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے دو فنکشن، اسم ضمیر المتصل کے دو فنکشن ہیں. ایک تو فنکشن یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس پروناؤن کا پوزیسو کیس بھی بتاتی ہے اور پروناؤن کا آبجیکٹیو کیس بھی بتاتی ہے. ٹھیک ہے، اسم ضمیر المنفصل کیا تھا؟ وہ پروناؤن کا سبجیکٹیو کیس تھا، اس کے اندر پوزیسو کیس نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی آبجیکٹیو کیس ہے. ابھی اسم ضمیر المتصل کے اندر پروناؤن کا آبجیکٹیو کیس بھی ہے اور پوزیسو کیس بھی ہے. پوزیسو مطلب جس کے اندر ملکیت کو شو کیا جائے. ٹھیک ہے، پوزیشن کو شو کیا، ٹو ہیو سم تھنگ. اور آبجیکٹیو کیس یہ ہے کہ مطلب کسی کے اوپر جو ہے کوئی فعل واقع ہو. ٹھیک ہے، ایکشن کسی کے اوپر جو ہے ہوا ہو، مطلب وہ لازم بات ہے وہاں پہ جو ہے کسی فعل کا بھی ہونا لازم ہے، کسی ورب کا ہونا لازم ہے، تبھی آپ کو جو ہے کوئی آبجیکٹ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے، ایسی اسماء کے اندر آپ کو تو ہے وہ آبجیکٹ نہیں چاہیے ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کے دو فنکشن ہیں اسم ضمیر المتصل کے، یہ پروناؤن کا پوزیسو کیس بھی ہے اور آبجیکٹیو کیس بھی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹینس کے اوپر، جملے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جملہ کس نوعیت کا بنایا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ذرا پوزیسو کیس کو پڑھ لیتے ہیں، آبجیکٹیو کو بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو کو تب پڑھیں گے جب آپ کو افعال پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، جب آپ کو فعل بنانا آ جائے گا، کیونکہ آبجیکٹ لازم بات ہے ایک جو ہے ورب کو جو ہے مانگتا ہے. ٹھیک ہے، کہ فعل کو مانگے گا، جب فعل آئے گا تبھی جا کے اس کا جو ہے مفعول آئے گا. ٹھیک ہے، فعل کے بغیر تو مفعول نہیں ہو سکتا نا، آپ کس کے اوپر جا کے کام کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا چلے دیکھیں ابھی ذرا پڑھتے ہیں پوزیسو کیس. ٹھیک ہے ایک ہی ہے، متصل جو ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا جو ہے یوز ڈیپینڈ کرتا ہے آبجیکٹیو ہے یا پوزیسو. ٹھیک ہے، اچھا پہلے ذرا دیکھ لیں یہ ہیں کیا اصل میں، ان کو پہلے ذرا زبانی تیار کر لیں، اس کے بعد آپ ان کو جو ہے استعمال کے اندر لے آئیں. جی سب سے پہلے دیکھیں ترتیب وہی ہے، پہلے ہم مذکر کی طرف جائیں گے، غائب مذکر کی طرف. ٹھیک ہے، تھرڈ پرسن کی طرف، پھر جو ہے مؤنث کی طرف آ جائیں گے، پھر سیکنڈ پرسن مذکر کی طرف آ جائیں گے، پھر جو ہے مؤنث کی طرف آ جائیں گے، پھر جو ہے اسی طرح فرسٹ پرسن کے اندر، مطلب غائب، مخاطب اور متکلم. ٹھیک ہے، مخاطب ہوتا ہے، مخاطب نہیں ہوتا، آپ کو پہلے ہی بتایا تھا اس دن. ٹھیک ہے، مخاطب جب چاہیں کہ نیچے کسرہ آئے گا تو مخاطب مطلب جو خطاب کرنے والا. ٹھیک، اسم فاعل ہے. اب مخاطب ہے تو ان کے اوپر فتحہ آ گیا، زبر آ گئی نا، تو پہلے زیر تھی اب یہاں پہ زبر آ گئی. مخاطب جس سے خطاب کیا جائے، تو یہ لفظ مخاطب ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور میں مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں جی ترتیب وہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے غائب، پھر مخاطب، پھر متکلم. پہلے ہم دیکھتے ہیں غائب کے لیے. غائب کے لیے جو اسم ضمیر المتصل ہے یہ ہے جی ہاں. ٹھیک ہے، یہ آپ ایسے بھی اس طرح بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، دو آنکھوں والا بھی آتا ہے ہاں. ٹھیک ہے، لیکن یہ دو آنکھوں والا جو ہے آپ نے جب اسم کے درمیان میں ہوگا تو وہاں پہ آپ نے دو آنکھوں والی ہاں جو ہے آپ نے استعمال کرنی، اور جو ہے اسم کے شروع میں بھی آ جاتی ہے. لیکن ابھی ہم جو ہے اس کی طرف فوکس رہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسم ضمیر المتصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسم ضمیر المتصل یہ بات ذہن کے اندر کہ ہمیشہ اسماء کے آخر میں ہی آتی ہے.
ٹھیک ہے. اسم کے آخر میں ہی آئے گی اس کی پوزیشن کو شو کرنے کے لیے. تو اسم کے آخر میں یہ والی ہا آئے گی. ٹھیک ہے, یہ دو آنکھوں والی نہیں آئے گی, اس کو مٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اب ہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو پروننسیشن ہوگی یا تو اس کو آپ ہو پڑھیں گے یا تو اس کو آپ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یا تو آپ اس کو ہو پڑھیں گے یا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو ہے اس جو آپ نے جس اسم کے ساتھ اس کو ملایا ہے اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر ہے یا اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر ہے تو اس کا جو ساؤنڈ ہوگا وہ ہی آئے گا. اگر اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے, ویسے یہ قسم ہے, تو اس کا جو ساؤنڈ ہوگا ہو آئے گا. اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب پوزیشن کے لیے ہم نے استعمال کرنا تھا. مثال کے طور پہ ہم جو ہے اس کتاب کو لے لیتے ہیں. یہ کتاب ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اس کی کتاب, ہز بک, تو میں کیا کروں گا, وہی ترتیب ہے. پہلے ہم جو ہے اسم کو لے کے آئیں گے, اسم کے آخر میں اسم ضمیر المتصل کو اٹیچ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. کیسے آئے گی جی؟ کتاب ہو, کتاب ہو. اب یہاں پہ ہو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس کتاب سے پہلے کوئی حرف جر نہیں تھا. اب میں کہتا ہوں کہ بی کتابی ہی. اب یہاں پہ اگر میں نے با لگا دیا تو یہ جو ہے نیچے کسرہ کے ساتھ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے جو ہے اسم کے اوپر کہ اسم آپ کا حرف جر سے شروع ہے یا حرف جر کے بغیر ہے. ٹھیک ہے, اب حرف جر کو تھوڑا سا فی الحال جو ہے کنفیوز نہ ہو, ہم جو ہے ہو کی طرف ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, حرف جر کو جب پڑھیں گے پھر اس کے اندر انشاءاللہ سے آپ کی جو اس کے اندر جو مشق ہو جائے گی, ویسے ذہن کے اندر رکھیں. ٹھیک ہے, اب کتاب ہو, اس کی کتاب. اب میں ایک اور پوزیشن بناتا ہوں جی. قلم, اس کی قلم, قلم ہو. ٹھیک ہے, اب میں اگر آپ جو ہے اس کو ہی کے ساؤنڈ کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا اکتب بقلمی ہی. اکتب, لکھو, بقلمی, اس کی قلم سے, مطلب اس مذکر کی جو قلم ہے. ٹھیک ہے, مرد کی جو ایک قلم ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ بتاشا کوئی بھی اسم لیں. سیارت ہو, اس کی گاڑی. ٹھیک ہے, حافلت ہو, اس کی بس. جوال ہو, اس کا موبائل فون. ٹھیک, بیت ہو, اس کا گھر. زوجت ہو, اس کی بیوی. ٹھیک ہے. اچھا, کتاب ہو, یہ تو ایک مذکر کے لیے آپ کی جو اسم ضمیر المتصل آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا, جب دو آپ کے مذکر ہوں گے تو ان کے لیے اسم ضمیر المتصل کیا ہے جی؟ ہما. یہ وہی سیم ہے, اسم ضمیر المنفصل کے اندر بھی ہما تھا اور یہاں پہ بھی آپ کا جو ہے ہما ہی آیا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ الگ سے آئے گی اور یہ جو ہے اسم کے آخر میں آئے گی. ٹھیک ہے جی, یہ جڑ کے آئے گی. اب دو مردوں کی کتاب ہے تو کیسے آ جائے گا؟ کتاب ہما. ٹھیک ہے جی, کتاب ہما. ٹھیک ہے, یہ دو جو ہے مثنیٰ کا آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, اب جمع ہے تو جمع کے لیے آپ کا جو اسم ضمیر المتصل ہے وہ ہے ہم. ٹھیک ہے, تو اس کی کیسے بن جائے گی؟ کتاب ہم, ان سب کی کتاب. ٹھیک ہے جی, یہ تو مذکر والے تینوں کی تینوں آپ کے سارا سیگمنٹ جو ہے مذکر والا مکمل ہو گیا. تھرڈ پرسن جو غائب ہے, مذکر سارے کے سارا مکمل ہو گیا. اب مؤنث کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, مؤنث کے اندر جو اسم ضمیر جو ہے متصل ہے وہ آپ کی ہا. ہا, ہا الف, ہا الف یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے, وہ خالی وہاں پہ سمپل والا تھا تو یہاں پہ آپ کو جو ہے الف کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے, جب ہم کہیں گے ایک لڑکی کی کتاب, مثال یہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ چینج کرتے ہیں. ایک لڑکی کی کتاب تو کتاب ہا. ٹھیک ہو گیا جی, کتاب ہا. اب دو لڑکیوں, جب دو لڑکیاں ہوں گی تو دو لڑکیوں کے لیے اسم ضمیر ہما. ٹھیک ہے جی, ان کے لیے مثنیٰ سیم ہے, مثنیٰ جو ہے آپ کا سیم ہے. تو کتاب ہما. ٹھیک ہے جی, اب جمع کے اندر لڑکیاں تو اس کے لیے اسم ضمیر المتصل ہے ہن. ٹھیک ہے جی, ہن. تو کیا بنے گا؟ کتاب ہن, مطلب ان سب لڑکیوں کی کتاب. ٹھیک ہے, قلم ہن, سیارت ہن. ٹھیک ہے, یہ بھی جو تھرڈ پرسن سارے کے سارے ختم ہو گئے, مذکر بھی ختم ہو گئے, مؤنث بھی ختم ہو گئے. اب آ جائیں مخاطب کی طرف, نہ کہ مخاطب کی طرف. ٹھیک ہے, مخاطب کی طرف بعد میں آئیں گے, آخر میں. پہلے مخاطب کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ پرسن. تو سیکنڈ پرسن کے اندر پہلے مذکر کو لیں گے پھر مؤنث کو لیں گے. ٹھیک ہے, ترتیب وہی ہے, یہ ترتیب آپ نے نہیں بھولنی ہے. آگے جب افعال کو پڑھیں گے وہی ترتیب ہوگی. ٹھیک ہے, جب اسم جو ہے آپ فعل افعال پڑھیں گے نا, فعل ماضی مضارع ہوگا تو اس کے اندر بھی اسی ترتیب سے چلیں گے. اس کے اندر معروف بھی اسی طرح ہوگا, مجہول بھی اسی طرح ہوگا.
پھر جب ہم نون کو لے گئے ثقیلہ خفیفہ لام الامر وغیرہ اسی ترتیب سے چلیں گے، ٹھیک ہے، ترتیب نہیں بھولنی، پہلے غائب مذکر پھر مؤنث پھر مخاطب مذکر مؤنث پھر آپ کا جو ہے متکلم، ٹھیک۔ اب آ جائے مخاطب کی طرف۔ مخاطب میں مذکر کے لیے جو اسم ضمیر متصل ہے وہ کیا ہے جی، ایک مرد کے لیے کا فتحے کے ساتھ زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، فتحہ عربی کے اندر اس کو فتحہ کہتے ہیں، فتحہ زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، کا، تو کیا بنے گا جی، کتابو کا، کتابو کا، ٹھیک ہے جی، کتابو کا۔ اب اسی طرح اگر آپ کے پاس دو مذکر ہیں تو کما، ٹھیک ہے، دو سامنے جو مخاطبین ہیں تو کتابو کما، ٹھیک ہے، آپ دونوں کی کتاب۔ اگر آپ کے سامنے جو ہے جمع کے اندر ہے تو کم، کتابو کم، ٹھیک ہو گیا، کتابو کم، یہ مذکر والے بھی ختم ہو گئی، ٹھیک، مخاطب والے۔ اب مؤنث کی طرف آ جائے تو مؤنث ایک خاتون ہے تو اس کے لیے آپ کی اسم ضمیر متصل کیا ہے، کی، فرق یہ ہے وہاں پہ فتحہ ہے تو مذکر کے لیے ہے، یہاں پہ کسرہ ہے تو مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ کتابو کی، آپ ایک خاتون کی کتاب، کتابو کی، بس یہ فتحہ اور کسرہ کا جو ہے فرق ہے، اور کاف تو سیم ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب دو آپ کے سامنے جو خواتین ہیں تو ان کے لیے کما، مثنیٰ سیم سیم، ادھر بھی سیم سیم ادھر بھی سیم سیم، کما کتابو کما، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو ہے کس کانٹیکسٹ کے اندر یوز کر رہے ہیں، جی آپ کیا میننگ لینا چاہتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹینس کے اسٹرکچر کے اوپر، ٹھیک ہے، سیاق و سباق سے آپ میننگ جو ہے اخذ کریں گے، مرد کے لیے استعمال ہوا مؤنث کے لیے استعمال ہوا۔ اب اس طرح اگر آپ کے سامنے جو ہے جمع کے اندر ہیں عورتیں تو کننا، ٹھیک ہے، کتابو کننا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے سارے کے سارے مذکر غائبین کے آگے مؤنث غائبین اور مذکر مخاطبین اور مؤنث مخاطبین۔ اب آ جائے جی مخاطب کی طرف، ٹھیک ہے، جو متکلم ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے لیے اس متکلم کے اندر آپ کے پاس دو ہی ہیں، یا تو واحد ایک ہوگا یا جمع، اس کے اندر تثنیہ والی بات ہی نہیں ہے، اس کے اندر مثنیٰ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک جو آپ کے سامنے متکلم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کی اسم ضمیر یا، ٹھیک ہے، پوزیشن کے اندر ہے، ٹھیک ہے، پوزیسو کیس کے اندر یا ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو کیس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا ہے تو آپ کیسے بنائیں گے، کتابی، یہ پہلے ہی پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اس کتاب کے کتابی قلمی، ٹھیک ہے، بیتی اپنی ملکیت کو شو کرنے کے لیے، کتابی، ٹھیک ہے، نقطہ لازمی ڈالنے، ٹھیک ہے، یہ ایک متکلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر جمع متکلم ہے تو نا، ٹھیک ہے، نون الف نا، کتابو نا، ٹھیک ہے جی، کتابو نا، قلم نا، بیتو نا، سیارتنا، جامعتنا، درسنا، کذا وکذا، امثلہ عدیدہ۔ اب یہ تو کتاب کے ساتھ ہم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ جو ہے کوئی اور جو ہے اسم لے لیں، مثال آسان لے لیں، مثال کے طور پہ آپ لے لیں باب، باب کیا ہے جی، دروازہ، باب، ٹھیک ہے، باب، اس طرح اس کا بنایا بابہ بابہما بابہم بابہا بابہما بابہن بابکا بابکما بابکم بابکی بابکما بابکن بابی و بابنا۔ اس طرح کوئی اور آپ اسم لے لیں، اس مثال کے طور اسی بورڈ کو لے لیں، سبورا، بورڈ کو کیا کہتے ہیں، سبورا، ٹھیک ہے جی، سبورا، یہاں پہ لکھ لیں سبورا، ٹھیک ہے، سبورا، سبورتہ، سبورتہما، اسی طرح سبورتی،